بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ ہم بات کر رہے ہیں بعد عاشورہ سفر شام کے حالات کے بارے میں۔ قیدیوں کا قافلہ شام کی طرف بڑھ رہا تھا۔ لہو کی روشنی بے خبری، بے عملی اور مایوسی کے اندھیروں کو دور کرتی جا رہی تھی۔ آسمان سے آگ برساتا سورج اب مغرب میں اتر رہا تھا۔ گرم ہوا کے صحرائی بگولے ٹیلوں، میدانوں اور راستوں پر چکراتے پھر رہے تھے۔ پریشان حال، غم زدہ اور مظلوم قیدیوں کا یہ قافلہ انسانی شکل والے درندوں اور سفاک قاتلوں کے درمیان گھرا ہوا کربلا سے گزر کر منزل قادسیہ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ آل محمد علیہ السلام کے ان قیدیوں، عورتوں اور بچوں کو کربلا کے اس میدان میں سے گزارا گیا تھا جہاں ابھی کچھ دن پہلے انہی فوجیوں نے خاندان اہل بیت علیہ السلام اور ان کے چاہنے والے تمام افراد کو بے دردی سے قتل کیا تھا۔ ان کی لاشوں کو کھلے میدان میں چھوڑ کر اگلے دن یہ درندے جشن فتح منانے کوفہ چلے گئے تھے۔ یزیدی فوجی اب ان مظلوم قیدیوں کو اپنے خلیفہ یزید ابن معاویہ کے دربار میں پیش کرنے جا رہے تھے۔ کوفے کے گورنر عبید اللہ ابن زیاد ملعون نے اپنے فوجیوں کو ہدایت کی تھی کہ ان قیدیوں کے ساتھ کسی قسم کی رعایت نہ کی جائے۔ خاندان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس قدر ممکن ہو تکلیف اور اذیت میں مبتلا کیا جائے۔ اس ملعون نے یہ بھی کہا تھا کہ جن آبادیوں میں مسلمانوں کی اکثریت ہو وہاں ان قیدیوں کو حکومت اسلامی کے خلاف بغاوت کرنے والے باغیوں کے رشتہ داروں کے طور پر متعارف کروایا جائے۔ جن قصبوں اور شہروں میں یہودیوں اور عیسائیوں کی اکثریت ہو وہاں فخریہ طور پر یہ بتایا جائے کہ یہ قیدی عورتیں اور بچے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد ہیں، جنہوں نے مکے اور مدینے کے عیسائیوں اور یہودیوں اور بت پرستوں کو شکست دی تھی۔ ابن زیاد ملعون کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے یزیدی فوجیوں نے کوفہ سے نکل کر پہلے کربلا کا رخ کیا۔ وہ چاہتے تھے کہ حسین ابن علی علیہ السلام کے خاندان کی بیوہ عورتوں اور یتیم بچوں کو ان کے رشتہ داروں کی لاشوں کے قریب سے گزارا جائے۔ یزیدی درندوں کا خیال یہ تھا کہ کربلا کے شہیدوں کی لاشیں میدان کربلا کی دھوپ میں بے گور و کفن پڑی ہوں گی، لیکن جب یہ قافلہ کربلا کے میدان میں پہنچا تو یہاں منظر ہی دوسرا تھا۔ وہاں کسی شہید کی لاش موجود نہ تھی۔ 11 محرم الحرام کو سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے بڑے بیٹے اور امام وقت امام زین العابدین علیہ السلام نے معجزانہ طور پر باعجاز امامت کربلا پہنچ کر تمام لاشیں دفنا دیے تھے۔ وہاں چند قبریں تھیں جنہیں دیکھ کر بے پناہ تقدس، احترام اور گہری اداسی کا احساس ہوتا تھا۔ اونٹوں پر بندھے ہوئے بچوں اور عورتوں کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ کئی خواتین چاہتی تھیں کہ نیچے اتر کر ان شہیدوں کو سلام کریں، لیکن یزیدی فوجیوں نے اونٹوں کو تیزی سے ہنکانا شروع کر دیا۔ یزیدی فوجی قیدی عورتوں اور بچوں کو ان کے عزیزوں کی بے گور و کفن لاشیں دکھانے یہاں لائے تھے، مگر لاشیں دفن کی جا چکی تھیں، اس لیے اب یہاں ٹھہرنے سے کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اب انہیں قادسیہ پہنچنے کی جلدی تھی۔ سامعین محترم، یزیدی حکومت نے منصوبہ بنایا تھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے تمام مردوں کو قتل کر کے اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیدیوں کی طرح تمام قصبوں، شہروں اور آبادیوں میں گھمایا جائے۔ اس منصوبے کے پیچھے ان کے کئی مقاصد تھے۔ ان قیدیوں کو کہیں حکومت کے باغیوں کے طور پر پیش کرنا تھا اور کہیں رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت علیہم السلام کے طور پر۔ ان کے خیال میں اہل بیت علیہم السلام کو اس طرح قیدی بنا دیکھ کر عوام کے دلوں سے
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت و عقیدت ختم ہو جائے گی۔ یزیدی حکومت کا اصل نشانہ اسلام اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ وہ عوام کو بتانا چاہتے تھے کہ جو شخص بھی دین اسلام کی حمایت کرے گا اس کا وہی حشر ہوگا جو حسین علیہ السلام اور ان کے خاندان والوں کا ہوا ہے۔ شیطان کے نمائندے اپنی خفیہ چالیں چل رہے تھے، اللہ تعالیٰ کے نمائندے مکمل صبر و برداشت، دلیری اور بہادری کے ساتھ اپنے طے شدہ منصوبے پر عمل کر رہے تھے۔ یزید کے فوجیوں کے ساتھ شیطان تھا، آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قیدیوں کے ساتھ رب العالمین کی مدد شامل تھی۔ اس لیے یہ قافلہ جب شام کے وقت قادسیہ کی منزل پر ٹھہرا تو ایک پراسرار واقعے نے یزیدی فوجیوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ ہوا کچھ یوں کہ قیدیوں کو ایک طرف بٹھا کر یزیدی فوجی ایک دیوار کے قریب بیٹھے کھانے پینے اور قہقہے لگانے میں مصروف تھے کہ اچانک ایک پتھریلی دیوار پھٹی اور اس میں سے ایک لمبا چوڑا انسانی ہاتھ برآمد ہوا اور اس ہاتھ پر کچھ لکھا ہوا بھی تھا۔ یزیدی فوجی اچھل ہی پڑے اور پھر ڈرتے ڈرتے سپاہیوں نے عبارت کو بآواز بلند پڑھنا شروع کیا۔ وہ لوگ جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے کو قتل کیا ہے، کیا قیامت کے روز حسین ابن علی علیہ السلام کے جد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شفاعت کی امید کر سکتے ہیں؟ خدا کی قسم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہرگز ان کی شفاعت نہیں کریں گے۔ قاتلان حسین علیہ السلام ہمیشہ کے عذاب میں گرفتار رہیں گے۔ سپاہیوں نے جب یہ عبارت پڑھ لی تو ہاتھ دیوار کے اندر واپس چلا گیا اور دیوار برابر ہو گئی۔ یزیدی فوجیوں کا خوف کے مارے برا حال تھا۔ صبح سویرے انہوں نے جلدی جلدی وہاں سے نکلنے کا پروگرام بنایا، لیکن جب وہ لوگ اونٹوں اور گھوڑوں پر سوار ہو چکے تو اس وقت آندھی کے تیز جھکڑ چلنے لگے۔ پھر اچانک آندھی رکی اور گہرا سناٹا چھا گیا اور ایک آواز فضا میں گونجنے لگی۔ کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ آواز آخر آ کس طرف سے رہی ہے۔ تم نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے چلے جانے کے بعد ان کے اہل بیت علیہم السلام کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ ان کے مردوں کو خاک و خون میں ملا دیا اور ان کے بچوں اور عورتوں کو قیدی بنا لیا۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے دن تم سے پوچھیں گے تو تم انہیں کیا جواب دو گے؟ یہ جملے فضا میں بار بار گونج رہے تھے مگر بولنے والا کوئی دکھائی نہیں دیتا تھا۔ اب تو خوف کے مارے یزیدی فوجیوں کی حالت غیر ہو گئی تھی۔ وہ جلد از جلد اس جگہ سے نکل جانا چاہتے تھے۔ انہوں نے اپنے گھوڑوں کو ایڑ لگائی، اونٹوں کو ہنکایا، گرد و غبار کا طوفان اٹھا اور یہ قافلہ آگے بڑھنے لگا۔ سامعین محترم، جتنا بھی ہم نے اب تک رودات پڑھی ہے اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یزیدی آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر موڑ پر ہر طرح کی تکلیف دینا چاہتے تھے، اور یہ صرف دشمن ہی کر سکتے ہیں، اور یہ دشمن آل رسول کے ہی دشمن نہیں تھے، یہ دین خدا کے بھی دشمن تھے اور ہیں اور رہیں گے۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔